الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز آج ہم سبق نمبر 20 جس کا نام ہے متفرق قواعد، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں متفرق یعنی کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں مختلف جو فرق رکھنے والے جو الفاظ ہیں ان میں جو کون کون سے قواعد یوز ہونے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں قاعدہ ہے اظہار متعلق کا۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار متعلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ یہ جو 4 کلمات ہیں ان میں یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے ہم نے نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں کیا آنے کی وجہ سے اس پہ غنہ نہیں کرنا ہے۔ ان کو پڑھتے ہیں۔ دال نون پیش دن، یا الف زبر یا دنیا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا بنیا، نون دو پیش نن، بنیانن، صاد نون زیر سین، واو الف زبر وا، سین وا، نون دو پیش نون، سین وانن، قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قن وا، نون دو پیش نون، قن وانن۔ اور دوسرا قاعدہ ہے سکتہ کا، یعنی کہ آواز روک کر اور سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 جو کلمات ہیں سکتہ، ان میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ اور یہ جو 4 کلمات ہیں یہ قرآن پاک میں جہاں ان پہ سکتہ آتا ہے تو ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے، ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف دو زیر قن، راقن۔ اب ہم نے اس کو جب پڑھنا ہے تو جب ہم نے اس میں درمیان میں وقف سکتہ آئے گا تو ہم نے اس پہ ٹھہرنا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا، سانس جاری رکھنا ہے۔ اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ وقیل من راقن، کاف لام زبر کلام، الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نا، رانا، کلا بل، رانا، میم نون، میم زیر میم، میم را زبر مر، ممر، قاف زبر قا، ممرقا، دال زیر دی، ممرقدی، نون الف زبر نا، ممرقدینا، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا، ہاذا، ممرقدینا، ہاذا، عین زیعی، واو زبر و، حیوا، جیم دو زبر جن، حیواجن۔ اور جب آگے وقت کی وجہ سے ہم اس کو کیا کریں گے؟ ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے، 2 زبر ہے نا اس وجہ سے۔ حیواجا، قاف یا زبر قی، یا زیر ہی، قی، میم 2 زبر من، حیواجا قیمن۔ اور تیسرا قاعدہ ہے صاد، اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں 4 کلمات جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس میں اور جو دوسرا لفظ ہے اس میں جو صاد ہے اس کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، ہم اس کو سین پڑھیں گے، اور جو تیسرا لفظ ہے ہم اس میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہیں، اور جو چوتھا لفظ ہے اس میں ہم صرف صاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ یا با زبر یب، صاد پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو، ایسے ہونا تھا نا، ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، یب سو تو، سین پڑھنا ہے اس کو، صاد نہیں، سو پر نہیں پڑھنا، سین پڑھنا ہے اس کو، یب سو تو۔ دوسرے قاعدے میں با صاد زبر وس، تو زبر تو، بس تو، تا 2 زبر تن،
بس توتن، اس میں بھی ہم نے سین پڑھنا ہے۔ تیسرا قاعدہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، ام ہو مل مو، صاد یا زبر سوئی، ام ہو مل مو سوئی، تو زیر توی، ام ہو مل مو سوئی توی، را واو پیش رو، ام ہم المسیطرون، نون زبرنا، ام ہم المسیطرون، اور ہم اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ام ہم المسیطرون، یعنی کہ سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو چوتھا لفظ ہے اس میں ہم نے صرف اس کو صاد ہی پڑھنا ہے، با زیر بی، میم پیش مو بیمو، صاد یا زبر سوئی بیمو سوئی، تو زیر توی بیمو سوئی توی، را دو زیرن بیمو سوئی تویرن۔ ہمارا اگلا قاعدہ ہے تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، یعنی کہ ایک حمزہ ہے جس کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے کہ ہم ہر حمزہ جو ساکن ہوتا ہے اس پہ ہم جھٹکا دیتے ہیں، اور حمزہ یعنی کہ دوسرے حمزہ، اس میں 2 دفعہ حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم نے دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یہ لفظ ہے جس میں تسہیل واجب ہے، حمزہ زبرہ، حمزہ عین زبرہ، جیم زبر جا، اس کو ہم ویسے پڑھتے تو ایسے پڑھنا تھا آ، لیکن ہم اس کو اب اس نرمی سے پڑھنا تو ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے آ، جیم زبر جا آ جا، میم یا زیر می آ جا می، یا واو 2 پیش یوں آ جا می یوں، واو زبر وا آ جا می یوں وا، عین زبر آ جا می یوں وا، را زبر وا عجمی وعرا، با یا زیر بی عجمی عربی، یا 2 پیش یون عجمی عربی۔ اور اگلا قاعدہ جو تھا یہ ہم نے تسہیل کا جو لفظ قاعدہ تھا اس کے مطابق جو لفظ جس لفظ پہ یہ تسہیل کا قاعدہ یوز ہو رہا تھا ہم نے اس کو پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے آگے امالہ کا قاعدہ۔ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کو کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ امالہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے، قطرے کے رے کی طرح رے پڑھیں گے، ری نہیں پڑھیں گے۔ میم جیم زبر مج، را کھڑا زیر ری ہونا تھا نا، ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے مج رے، ہا الف زبر ہا مج رے ہا۔ اور آگے ہے بئسل اسم الفسوق کو ہم نے بئسل اسم الفسوق کو ہم اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے، لام کو زیر دے کر پڑھیں گے، یعنی کہ پہلا الف اور دوسرا الف دونوں ہی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو لام کے نیچے زیر اس کو تسلیم کریں گے اور ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے با حمزہ زیر بی سین، با حمزہ زیر بی سین زبر سا سا، لام سین زیر لس بئسلس، میم لام پیش مول بئسلس مول، فا پیش فو بئسلس ملفو، سین واو پیش سو بئسلس ملفسو، قاف پیش کو بئسلس ملفسوقو۔ جی ویورز، اگر آپ کو سبق نمبر 20 کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہو تو میرے سبق کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آئندہ آنے والی ہر بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اور جو آن لائن پڑھنا چاہیں ان کے لیے لاسٹ میں انہیں واٹس ایپ نمبر دے دیا، اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔